السلام، سکون ہی سکون۔ السلام اسلام کا مادہ ہے، اور اسلام کیا ہے؟ اسلام امن اور سلامتی والا دین ہے۔ یہ لفظ آپ تب بھی استعمال کرتے ہیں جب آپ کسی سے ملتے ہیں اور تب آپ کہتے ہیں السلام علیکم، یعنی آپ پر سلامتی ہو۔ تو پھر اللہ تو ہمیشہ سلامت رہنے والا ہے، اس نے ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ یہ تو ہم ہیں، یہ تو چیزیں ہیں جنہوں نے فنا ہو جانا ہے۔ اور پھر دوسرا معنی جو اس کا ہے وہ ہے سکون۔ اللہ کی ذات سراپا سکون ہے، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو اسے تلاشتے ہیں، ان کے لیے نہیں جو دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو ہمیں یہاں سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اسلام بیلنس کا دین ہے، اسلام توازن کا دین ہے، میانہ روی کا دین ہے۔ یعنی اسلام پر چلنے کے لیے آپ کو دنیا کو نہیں چھوڑنا، اور نہ ہی دنیا پر چلنے کے لیے آپ کو اللہ کو چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ ہم بے سکون تب ہوتے ہیں جب ہم دین اور دنیا میں بیلنس نہیں رکھ پاتے، اور یہاں ہمیں یہی بات سیکھنی ہے کہ نہ تو ہم صرف دنیا کے ہو کر خوش رہ سکتے ہیں، اور نہ ہی صرف دین کے ہو کر، یعنی ہم نے جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں ہم نے اپنے روزمرہ کے کام بھی کرنے ہیں، جہاں ہم نے اللہ کو وقت دینا ہے وہاں ہم نے کچھ وقت اپنے سے جڑے لوگوں اور چیزوں کو بھی دینا ہے۔ ہم نے ہنسنا بھی ہے اور مذاق بھی کرنا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ دین پر چلنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ دنیا کو چھوڑ دیں، حالانکہ آپ دنیا کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے، اور اگر آپ دنیا کے بغیر رہ سکتے تو اللہ یہ سب کیوں بناتا؟ اللہ کیوں آپ کو یہاں بھیجتا؟ اگر اللہ نے آپ کو صرف عبادتوں کے لیے بنایا ہوتا تو وہ آپ کو فرشتوں میں رکھتا، انسانوں کا حصہ نہ بناتا۔ آپ کو حقوق اللہ کا بھی حساب دینا ہے اور حقوق العباد کا بھی۔ آپ سے یہ سوال بھی ہونا ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے کیا کیا، اور آپ سے یہ سوال بھی ہونا ہے کہ آپ نے انسانوں کے لیے کیا کیا، آپ نے اللہ کی نعمتوں کا کیسے استعمال کیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی زندگی سے سکھایا، انہوں نے دنیا کو بھی جیا اور دین کو بھی۔ وہ ہنستے بھی تھے اور مذاق بھی کیا کرتے تھے، اور بہترین دین پر چلنے والا وہی ہے جو دنیا کو بھی اسی طرح لے کر چل سکے۔ آپ گناہوں کے بغیر بھی دنیا کا مزہ لے سکتے ہیں، بلکہ گناہوں کے بغیر جو اس دنیا میں رہنے کا مزہ ہے وہ اور کسی بھی چیز میں نہیں۔ تو بات اتنی سی ہے کہ دین مشکل نہیں ہے، ہم نے اسے مشکل بنا رکھا ہے۔ جیسے قرآن کہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، وہ تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنا چاہتا۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ نے تو زندگی بڑی آسان بنائی ہے، بس ہم ہی اسے اپنے لیے مشکل بنا لیتے ہیں، ان چیزوں کے پیچھے بھاگ کر جن سے اللہ نے ہمیں منع کیا ہے، اور ان چیزوں کی ناقدری کر کے جو اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہیں۔ دین تب مشکل ہوتا ہے جب ہم خود پر سختی کرتے ہیں، جب ہم خود پر زبردستی کرتے ہیں، جب ہم خود کو پرفیکٹ بنانے میں لگے رہتے ہیں، یعنی جب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں فوراً سے سب کچھ آ جائے، جب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بے نمازی والے مرحلے سے سیدھا 5 وقت کے نماز پڑھنے والے نمازی تک پہنچ جائیں۔ لیکن جو دین کی طرف ایک دم سے آ جاتا ہے وہ دین سے ایک دم ہی دور ہو جاتا ہے۔ ہمیں آہستہ آہستہ کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کو ہماری پرفیکشن نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کو ہماری کوشش چاہیے۔ اگر ہم نے 4 نمازیں نہیں پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک نماز پڑھنا بھی چھوڑ دیں۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنی ہے جو اللہ کو پسند ہے، ایسی زندگی جو گناہوں سے بچتے ہوئے اور نیکیاں کماتے ہوئے گزری ہو، ایسی زندگی جو ہمارے لیے خوشی اور سکون کا باعث ہو، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی۔ کسی بھی چیز کی انتہا ہمیشہ بری ہوتی ہے، اس لیے ہر چیز کو اس کی حد میں رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہی کہا کرتے تھے کہ کسی بھی چیز کو اس کی مقررہ حد سے مت گزارو، پھر دین ہو یا پھر دنیا، پھر وہ عبادتیں ہوں یا پھر دنیاوی کام۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی عبداللہ بن عمرو سے کہا کہ کیا میں نے صحیح سنا ہے؟
آپ روزے رکھتے ہیں اور رات بھر قیام کرتے ہیں۔ اس پر عبداللہ نے جواب دیا، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ رکھو، اسی طرح کھاؤ پیو، نماز میں کھڑے ہو جاؤ اور سویا بھی کرو، اس لیے کہ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمانوں کا بھی تم پر حق ہے۔ یعنی ہم پر صرف اللہ کو خوش رکھنے کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پر دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی ذمہ داری ہے، اور ہم پر خود کو بھی خوش رکھنے کی ذمہ داری ہے۔ جب آپ یہ بات سمجھنے لگیں گے تب آپ کے لیے اسلام آسان ہو جائے گا۔ آپ نے صرف فرض ادا نہیں کرنا، آپ نے اپنے دین کی خوبصورتی کو محسوس کرنا ہے۔ اور پتہ ہے ہمارے دین کی سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے؟ کہ ہمارا دین ہمیں ہر اس چیز سے روکتا ہے جو ہمارے لیے بعد میں تکلیف کا باعث بن سکتی ہے، اور ہمارا دین ہمیں ہر اس چیز کو کرنے کی تلقین کرتا ہے جس سے ہمیں خوشی ملتی ہے۔ اللہ نے آپ کو صرف اسی چیز سے منع کیا ہے جو آپ کے لیے بری ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے لیے منع کیا ہے، تو ہمیں بس سمجھداری سے کام لینا ہے۔ ہمیں خود کے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے اسلام کو آسان بنانا ہے۔ ہمیں سختی نہیں کرنی، نہ ہی خود پر اور نہ ہی دوسروں پر۔ ہمیں محبت سے چلنا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی بھی کام نہیں جو محبت سے نہ ہو سکتا ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لوگوں کو اسلام کی تعلیم دینے کے لیے بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت کی کہ لوگوں کے لیے دینی معاملات میں آسانی پیدا کرو اور چیزوں کو مشکل نہ کرو، ایک دوسرے کی اطاعت کرو اور آپس میں اختلاف نہ کرو۔ بخاری 69۔ آپ نے خود کو کبھی بھی فرشتہ نہیں سمجھنا، کیونکہ آپ نہیں ہیں۔ آپ نے کبھی بھی دوسروں پہ وہ چیزیں مسلط نہیں کرنی جن کے بارے میں آپ خود بھی نہیں جانتے۔ سکون دینے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور اللہ انسان کو تب سکون عطا کرتا ہے جب اللہ اس انسان سے راضی ہوتا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ اس کے بندوں کے اور اس کے حقوق پورے کیے جائیں۔ اور وہ حقوق کیا ہیں؟ دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا جائے، نماز وقت پہ پڑھی جائے، تسبیح بھی کی جائے، اور گھر والوں کو بھی برابر کا وقت دیا جائے، اور جو چیزیں اللہ نے کرنے کا ہمیں حکم دیا ہے وہ چیزیں کی جائیں، اور جن سے اللہ نے روکا ہے ان سے یہ سوچ کر دور رہا جائے کہ ان کے پیچھے چھپی اصلیت صرف اللہ جانتا ہے، اور اس اصلیت میں ہمارے لیے تباہی ہی تباہی ہے۔ بس آپ کو اللہ کی باتیں مانتے جانا ہے، پھر آپ کی زندگی میں خود بخود بیلنس آنے لگے گا۔ بس آپ کو وہ کرتے جانا ہے جو اللہ کو پسند ہے، پھر آپ کو خود بخود سکون ملنے لگے گا۔ بس اپنا دوست اللہ کو بنا لیں، ہر چیز کا مشورہ اس سے کریں، ہر معاملے پر اس سے بات کریں، اور اس سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بات کرنے کا سب سے بہترین طریقہ قرآن ہے۔ تو قرآن پڑھیں اور سیکھیں کہ اللہ کس معاملے میں ہمیں کیا کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ سیکھیں کہ اللہ نے کتنی آسانیاں رکھی ہیں ہمارے دین میں، اور ہمیں بھی آسانیوں کا انتخاب کرنے کا کہا ہے۔ یہی ایک واحد حل ہے دین اور دنیا دونوں میں کامیابی حاصل کرنے کا۔ دین اور دنیا کے ترازو کے درمیان میں اللہ کو رکھ لیں، پھر دونوں ترازو برابر رہیں گے، نہ دنیا کا زیادہ ہوگا اور نہ دین کا کم، دونوں ایک جیسے رہیں گے، نہ دنیا چھوٹے گی اور نہ ہی دین، یہاں کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور وہاں کا بھی۔